بالکل الحمدللہ اللہ کا بہت جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے فرسٹ اٹیمپٹ میں پی پی ایس سی میں ٹاپ کروایا اور پھر یہاں میری سلیکشن ہوئی ایز اے ایجوکیشن کے لیکچرر کے طور پر. اب ایم فل میرا ہو چکا ہوا ہے تقریباً، اور اب میرا نیکسٹ یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے استقامت تو پی ایچ ڈی ایجوکیشن اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ سول سروسز پی ایم ایس سی ایس ایس کی پریپریشن بھی میں نے اس کو بھی میرے ذہن میں ہے، اس کو بھی میں نے شروع کیا ہوا ہے. تو عامر شہزاد صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ جو ہے پروفیسر بن چکے ہیں، آپ کی ایز اے پروفیسر آپ جو ہے اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے ایجوکیشن کی، تو اب آپ فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فیوچر کے بارے میں کیا پلان ہے؟ پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاکٹریٹ وغیرہ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل الحمدللہ اللہ کا بہت جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے فرسٹ اٹیمپٹ میں پی پی ایس سی میں ٹاپ کروایا اور پھر یہاں میری سلیکشن ہوئی ایز اے ایجوکیشن کے لیکچرر کے طور پر. اب ایم فل میرا ہو چکا ہوا ہے تقریباً، اور اب میرا نیکسٹ یہ پلان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے استقامت تو پی ایچ ڈی ایجوکیشن اور انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ سول سروسز پی ایم ایس سی ایس ایس کی پریپریشن بھی میں نے اس کو بھی میرے ذہن میں ہے، اس کو بھی میں نے شروع کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں انسان ہمیشہ پروگریسو ہوتا ہے، یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ لے آیا ہے تو آپ رکتے نہیں ہیں، آپ ہمیشہ اپنی جو محنت ہے اسٹرگل ہے اس کو آگے پرسو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ضرور اس چیز کو بھی میں انشاءاللہ ضرور کروں گا. سر آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جتنے بھی جو ہے وہ ڈسیبل جو ہے وہ لوگ ہیں، ان کے لیے جو حکومت پاکستان کس چیز کی کمی دیکھ رہے ہیں جس کی کہ ڈسیبل پرسن کی فلاح کے لیے جو ہے کس چیز کی کمی دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کو امپروو کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس ضمن میں نا بہت سارے مسائل ہیں، اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نا اویئرنیس نہیں ہے، آگہی نہیں ہے. مطلب اگر کہیں اب اس طرح کا مسئلہ خدا نخواستہ کسی کے بھی ساتھ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ضرور نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ پیدائشی مسئلہ ہو، حادثہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہاں اویئرنیس اس طرح کے بچوں کو گھر میں وہ رکھتے ہیں، پڑھایا نہیں جاتا، حالانکہ سکول سینٹرز موجود ہیں. گورنمنٹ بھی کوئی اتنی زیادہ ان کی دلچسپی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کے لیے مزید سینٹرز سکولز کھولے جائیں، اسپیشل کالجز کھولے جائیں، اسپیشل سکول کھولے جائیں، ان کو وہاں فیسلٹیز دی جائیں، سہولیات دی جائیں. ان بچوں کی تعلیم کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر بلکہ ہر سطح پر مقامی سطح پر بھی کوششیں کی جائیں، لوگوں کو آگہی مہم شروع کی جائے تاکہ لوگوں کو کنونس کیا جائے کہ آپ اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو آگے پڑھائیں. اکثر ان کو پڑھایا نہیں جاتا، وہ گھر ہی میں رکھتے ہیں اور وہ ان کا ٹیلنٹ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو یہ کیسے آئے جائیں گے، کیسے پڑھیں گے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خفیہ خوبیاں آپ کیسے ہڈن ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے. تو وہ اس کو مطلب انشور کرنے کی ضرورت ہے. تو آگہی کی ضرورت ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ مزید ان کے لیے سہولیات مہیا کرے، اچھے سکولز ان کے لیے بنائے کالجز، تاکہ یہ بچے بھی. اور میں آپ کو یقین کیسے میں نہیں متعدد لوگ ہیں جو مختلف ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں، جیسے آنکھوں کی ہے یا بینائی کی، بس سننے کی، فزیکل ہینڈی کیپڈ ہیں، ہیئرنگ امپیئرمنٹس ہیں، لیکن وہ زندگی کے ہر معاملے میں دوسرے لوگوں کے برابر ہی اپنی جو ایک فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ مزید اقدامات کیے جائیں. سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنی تعلیم ہے وہ بھی آپ نے کس کامن جو ہے وہ کالج اسکول سے کی ہے، حاصل کی ہے، یا پھر آپ بھی کسی اسپیشل کالج وغیرہ سے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی؟ نہیں دیکھیں میری ٹوٹل جو ایجوکیشن ہے اسکول ایجوکیشن، کالج اور یونیورسٹی، وہ ٹوٹل عام اسکولوں اور کالجوں میری عام بچوں کے ساتھ. میں نے آج تک کبھی کسی اسپیشل اسکول میں، پہلے تو میرے گھر کے پاس تو اسپیشل اسکول تھا نہیں، نہ ہی ہمیں اویئرنیس تھی. میں نے عام بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تھا میں نے، اور اسکولز ہیں بھی کم، تو میں نے کبھی بھی نہیں پڑھا اسپیشل اسکول میں، ہمیشہ عام بچوں کے ساتھ پڑھا اسکول کالج یونیورسٹیز میں. بالکل. سر آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ڈسیبل پرسنز ہیں جو کہ مایوس ہو چکے ہیں زندگی سے، اور اب جو ہے کافی سارے لوگ تو ایسا بھی معذور ہوتے ہیں جو کہ بھیک مانگنے پہ جو ہے وہ مجبور ہوئے پڑے ہیں شہروں میں. تو آپ ایسے پرسن جو کہ زندگی سے مایوس ہوئے ہیں، جو کہ ڈسیبل بھی ہیں، ان کو آپ کیا جو ہے میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمارے بس میں جو ہے وہ ہمیں کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں اور کچھ نہیں ہیں. ڈسیبلٹی، کسی چیز کی کمی، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے غالباً فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اس میں زیادہ عمل دخل نہیں ہے. لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہے ایفرٹ، کوشش، اسٹرگل. تو بجائے
کہ آپ دوسری چیزیں کریں جو آپ نے اپنے سوال میں مینشن کی، دوسروں پر انحصار کریں، دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ایک مقام پیدا کریں، اپنی ایک انفرادی حیثیت منوائیں، اور اس کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے گی، کوشش، جد و جہد، اور تعلیم اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ خود بتائیں، اگر میں نہ پڑھتا تو میں یہاں آج ہوتا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا نا، نہ ہی آپ یہاں میرا انٹرویو کر رہے تھے۔ تو میں نے اس چیز کو، ٹھیک ہے یہ بہت بڑی ڈسیبلٹی ہے، جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، عام بندے کو اس چیز کا احساس نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کی آپ کو قدر نہیں ہوتی، جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو اس کا بہتر پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ جد و جہد کریں، اور تعلیم ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، تعلیم کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ تعلیم کے ذریعے آگے ہیں، اور ہر میدان میں اسپیشل لوگوں کے لیے آپ اوپن میرٹ میں بھی آ سکتے ہیں، ریزرو سیٹس بھی ہوتی ہیں، اکیڈیمک یونیورسٹیز میں بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں، وہاں پر آپ کی اسکالرشپ بھی لگ جاتی ہیں۔ تو آپ ہمت دیکھیں نا، آپ ہمت تو کریں نا، آپ محنت اور لگن اپنے اندر پیدا کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جو ڈسیبل بندہ ہے، یا ایون نارمل بھی ہے، جو لوگ ڈپریسڈ ہیں یا پریشان ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنی جو ہارڈ ورک ہے نا اس میں تسلسل لے کر، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی خضر ملے اور سب کام وہی کر دے، اور ہم بس ایویں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھے رہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہت ساری جد و جہد ضروری ہے، مسلسل محنت ضروری ہے، تب جا کے کامیابی ملتی ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا۔ جی ناظرین، یہ ہمارے فخر مظفر گڑھ، فخر پاکستان تھے، بلائنڈ پروفیسر عامر شہزاد صاحب، جو کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ محنت، جد و جہد اور ہمت کی ایک عمدہ مثال تھے۔ تو ناظرین، کوئی بھی چیز دنیا میں حرفی آخر نہیں ہوتی، چینج جو ہے وہ زندگی میں آتی رہتی ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں، تو کبھی بھی جو ہے وہ آپ مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ یقین رکھیں، اپنی معذوری کو جو کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ مسلسل جو ہے وہ اپنی محنت، جد و جہد کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن جو ہے آپ بھی ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فریاد کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔